بچہ جب اسکول سے واپس گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کو ایک خط دیا، ایک کاغذ دیا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اساتذہ کرام کی طرف سے وہ خط تھا، ٹیچرز نے وہ خط دیا تھا بچے کو کہ جا کے اپنی والدہ کو یہ خط آپ نے دے دینا ہے۔ جب والدہ نے اس خط کو پڑھا اور بچے نے جب خط دیا تو کہا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ یہ خط اپنی والدہ کے سوا کسی اور کو نہیں دینا، اور بچے نے والدہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب والدہ نے خط کو پڑھا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو پڑھا، تو وہ رونے لگی، آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ وہ بچے سے کہنے لگی کہ اس میں لکھا ہے کہ تمہارا بچہ بڑا ذہین ہے اور ہمارا اسکول بہت چھوٹا ہے، لہٰذا ہم اس بچے کو یہاں پر تعلیم نہیں دے سکتے، آپ خود اس کی تعلیم کا بیڑا اٹھائیں، آپ خود پڑھائیں اسے۔ والدہ نے اس کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا، اس کو خود پڑھایا، بہت محنت سے اس کو تعلیم دلائی۔ والدہ بیمار پڑ گئی اور اس دنیا سے چلی گئی، بچہ بڑا ہوا، بڑا ہو کر وہ ایک دنیا کا نامور سائنسدان بنا جس کا نام تھا تھامس ایڈیسن۔ کون نہیں جانتا تھامس ایڈیسن کو؟ بہت سی ایجادات اس کے کریڈٹ میں ہیں۔ ایک بلب کی مثال ہی لے لیجئے کہ یہ بلب بھی تھامس ایڈیسن کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ جب اتنی ساری ایجادات اس نے کیں، ایک دن اپنے گھر کی صفائی کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ وہ کاغذ کا ٹکڑا، وہ خط لگ گیا جو اساتذہ نے، جب وہ چھوٹا سا تھا اسکول جاتا تھا تو اس کو دیا تھا کہ جا کے اپنی والدہ کو یہ دے دینا۔ جب وہ خط پڑھتا ہے تو وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ بڑا ذہنی طور پر کمزور ہے، ہمارے اسکول میں یہ نہیں چل سکتا، لہٰذا آپ اس کو خود پڑھائیں۔ یہ پڑھنے کے بعد تھامس ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں لکھا، وہ لکھتا ہے کہ ایک ماں اگر چاہے تو وہ ایک کمزور اور کند ذہن بچے کو ذہین بنا سکتی ہے اور اسے دنیا میں ایک نامور انسان بنا سکتی ہے، اسے ایک سائنسدان بنا سکتی ہے، اسے ایک ذہین ترین شخص بنا سکتی ہے۔ وہ انسان جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا، ایک ماں ہی ایسی ہستی ہے جو اس کو ایک کامیاب ترین انسان بنا